بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ سورت قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے۔ یہ سورت الجمعہ کے نالے سے کہلائی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ، دعوت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زور دیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور اس کے وظیفے کے حوالے سے ہم آپ کو اہم نکات بیان کریں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفے کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اسکپ مت کرنا۔ اس سورت کی فضیلت اور اس کے وظیفے کے حوالے سے قابل نکات یہ ہے کہ نماز جمعہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سورت میں جمعہ کے دن کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس دن اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لہذا یہ سورت علم و حکمت کے طلبگاروں کے لیے بہت فضیلت رکھتی ہے۔ روزانہ یا جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرنے سے دل میں سکون اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ علماء اکرام اور صوفیاء اکرام کے مطابق سورۃ الجمعہ کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق پڑتی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الجمعہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الجمعہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر، شان نزول اور ایک سبق آموز واقعہ بہت اہم ہے جو ہمیں اس سورت کا اصل پیغام سمجھاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے. اسی دوران ایک تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر مدینہ پہنچا. اس زمانے میں قافلے کا آنا خوشی اور ضرورت پوری ہونے کی علامت تھا. اسی لیے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کے طرف چلے گئے. صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کے طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب اللہ کی یاد ہر چیز سے مقدم ہے. اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ نماز، ذکر اور دین کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دینی چاہیے. جمعہ کا خطبہ اور نماز معمولی چیز نہیں بلکہ بہت اہم عبادت ہے. جمعے کا دن خاص رحمت والا دن ہے. اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت دنیاوی کام روک دینا افضل ہے. علم پر عمل نہ کرنے کی مثال سورۃ الجمعہ میں ایک اور مثال دی گئی ہے. ان لوگوں کی مثال جو کتاب توریت دی گئی مگر اس پر عمل نہ کیا وہ گدھے کی طرح ہیں جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف علم کافی نہیں، عمل ضروری ہے. قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں لازمی ہے. تفصیلی وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن خاص وظیفہ فجر یا جمعے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورۃ الجمعہ، 11 مرتبہ درود شریف. نماز جمعے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الجمعہ پڑھیں. اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. رزق میں برکت ہوگی، مشکلات میں آسانی ہوگی، دل کو سکون ملے گا. خاص مشکل کے لیے وظیفہ، اگر کوئی پریشانی ہو
تو 21 دن تک روزانہ سورۃ الجمعہ کو 3 بار پڑھیں، ہر بار آخر میں دعا کریں، انشاءاللہ راستے کھلتے رہیں گے، ذہنی پریشانی کم ہوتی جاتی رہے گی۔ اس وظیفے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وظیفہ صرف الفاظ کا ورد نہیں بلکہ دل کی حاضری ضروری ہے۔ اصل مقصد سورت کے پیغام پر عمل کرنا ہے، نماز کی پابندی ہے، دنیا پر دین کو ترجیح دینا ہے، علم پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے رزق میں کامیابی یا کسی خاص مسئلے کے لیے کے مطابق سورۃ الجمعہ کا خاص وظیفہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اسی لیے نماز ضروری ہے، اور نماز کے ساتھ ذکر و اذکار ضرور کریں، توبہ استغفار ضرور کریں، صدقہ خیرات ضرور دیں، انشاءاللہ اس وظیفے میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔